دنیا کے بے مثل شاعر حافظ شیرازی کے کلام کو ہر دور میں رہنمائی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی مسئلے کے حل کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں۔ انڈیا کی معروف فلم مغل اعظم کی قوالی تیری محفل میں قسمت آزما کر ہم بھی دیکھیں گے سے پہلے کا منظر شاید آپ کو یاد نہ ہو، جس میں اداکارہ مدھو بالا یعنی انارکلی اپنی بہن کے ساتھ ایک کتاب سے فال نکالتی نظر آتی ہیں۔ ان کے فال کے طور پر کتاب میں جو شعر سامنے آتا ہے، اس شعر سے پوشیدہ راز کے آشکار ہونے کی جانب اشارہ ملتا ہے، اور پھر پوری فلم گویا سلیم اور انارکلی کی محبت کے راز کھلنے کی تعبیر ہے۔ تذکرہ نگاروں نے ایسے سینکڑوں واقعات نقل کیے ہیں جن سے فال نکالنے والوں کو حافظ کے کلام سے حیران کر دینے والے اشارے ملے ہیں۔ مغل بادشاہ ہمایوں اور جہانگیر کی فال نکالنے کی حکایت بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے ہمایوں بادشاہ نے جب ایرانی فوج لے کر ہندوستان پر حملے کا ارادہ کیا تو دیوان حافظ سے فال نکالی، جس میں وہ شعر سامنے آیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر تھا، اور یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس حملے کے بعد ہمایوں بھی اپنے تمام بھائیوں کو شکست دے کر ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اسی طرح جہانگیر جب بنگال کی مہم پر جا رہا تھا تو اس نے دیوان حافظ سے فال نکالی تو جو شعر سامنے آیا اس میں پیشانی پر تیر لگنے کی بات تھی، اور اس مہم میں ان کے مقابل عثمان کی پیشانی پر تیر لگا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اور جہانگیر کو بنگال پر فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح حافظ کی موت کے وقت ہونے والے ہنگامے کو بھی ان کے دیوان کے ایک شعر سے حل کیا گیا تھا۔ حافظ کے انتقال کے بعد ان کے مخالفین نے ان کی ظاہری حالت اور آزاد خیال ہونے کی وجہ سے شور و غوغا کیا اور نماز جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے جانے کی مخالفت کی۔ چنانچہ اسلامی عقائد کے سلسلے میں ان کے کلام کا بھی ذکر آیا۔ جنہیں عذر تھا انہوں نے زور دیا کہ وہ حافظ کے دیوان سے اکثر ایسے شعر دکھا سکتے ہیں جو ملحدانہ ہیں، اور اس کے ثبوت میں دیوان طلب کیا گیا، اور کھولتے ہی جو شعر سب سے پہلے سامنے آیا اس نے تمام بحث کا خاتمہ کر دیا۔ اس شعر کا مطلب تھا حافظ کے جنازے سے گریز مت کر، اگرچہ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن وہ بہشت میں گیا ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ خاموشی سے ادا کی گئی، اور جو حافظ چند منٹ قبل بے دین اور ملحد ثابت کیے جاتے تھے لسان الغیب قرار پائے۔ حافظ کے اشعار میں کئی جگہ خاک مصلی کا ذکر ہے جو ان کو بہت محبوب تھی، اور وہ اسی خاک مصلی میں دفن ہوئے، اور ان کی تاریخ وفات بھی اسی خاک مصلی سے نکلتی ہے۔ رجب کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی نسبت سے اس ماہ ان کی قبر پر عقیدت مندوں کا ہجوم ہوتا ہے۔